روکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ حضور داتا گنج ہے حقیقت کے نہیں ہے؟ کبھی ان کی طرف جانے کو بھی کہا، ادھر تو روکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش صاحب کا مزار قدس العزیز کا وہ بافاوائے حدیث پاک وہ جنت کا باغ ہے یا نہیں ہے؟ جنت کا باغ ہے. ٹھیک ہے جی. جنت کی طرف جانے سے تو روکتے ہیں لوگ کہ وہاں نہ جاؤ مشرک ہو جاؤ گے، اور رائیونٹ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ ادھر جاؤ اتنے حجوں کا ثواب مل جائے گا. ہاں، الٹی گنگا ہے یا نہیں ہے؟ جنت میں جانے سے روکتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، اسی نے پہلے دن سے اعلان کیا تھا ایسا کروں گا، اپنی ذریت کو بھی یہی سمجھاؤں گا کہ وہاں نہ جانے دینا. ٹھیک ہے جی. انہیں بتاؤ کہ مشرک ہو جاؤ گے، ایمان تمہارا چلا جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ سوچو صاحب. تو جنت کی طرف جانے سے رکاوٹ بننے والا وہ کون تھا؟ اور یہ میں نے حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے ولی کا، خدا کے محبوب کا دربار کے جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی جنت کا باغ ہے، اور جہاں مزار بنا وہ بھی جنت کا باغ ہے. تو جو درباروں پر جانے سے روکے یا مزاروں پر جانے سے روکے وہ کون ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. جی وہ کون ہوگا؟ اور جہاں جانا اگر منع ہوتا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا حیدر کرار کو ویسے کرنی کی طرف دعا کے لیے نہ بھیجتے ہوئے. مسلم شریف کی حدیث اٹھاؤ، ان ایسے دو جلیل القدر صحابہ جو یقینی جنتی ہیں. یقینی معلوم ہوتا ہے جنتی لوگ تو جاتے ہیں اللہ والوں کی طرف. جنتیوں کا تو کام ہے کہ وہ اللہ والوں کی طرف جاتے ہیں. جو جنتی نہ بننا چاہے نہ جائے. ہم کو زبردستی تو نہیں لے جاتے ان کو. ٹھیک ہے جی. نہیں جاتا تو نہ جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کو اور مولا علی جو دونوں اور قطعی جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں قطعی جنتی ہیں، اور دونوں کو فرمایا کہ اویس کو ملنا، اس کے پاس جانا. کس کو؟ اویس کے پاس جانا. کس لیے جانا؟ کوئی اونٹ خریدنے جانا تھا، کوئی مال لینے جانا تھا. وہ اونٹ چرایا کرتے تھے نا جی. تو کیا اونٹوں کے لیے گئے یا کہ اور دنیاوی مقصد کے لیے گئے؟ نہیں. میرے آقا نے فرمایا اپنے لیے بھی دعا کراؤ بخشش کی، اور میری ساری امت کے لیے دعا کراؤ. جو روکتا ہے وہ شیطان ہے. کوئی ہو، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، زید احمد، میں مطلقاً حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. وہ شیطان ہے. اور جو رغبت دیتا ہے، جو رغبت دے کہ آؤ مزار پر چلیں، آؤ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائیں، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائیں، تو اس کو اجر جو ملتا ہے. میں پہلے جمعہ عرض کر چکا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامع نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے تو 3 ساتھی گئے نا اللہ کے ولی کی طرف امتحان اعتراض کرنے کے لیے گئے. دو نے کہا ہم اعتراض کریں گے اور جوابات سنیں گے تو پھر مانیں گے. اور غوث سمدانی نے فرمایا، محبوب سبحانی نے فرمایا کہ میں تو نہ اعتراض سننے کے لیے آؤں گا نہ جواب سننے کے ارادے سے آؤں گا، میں تو محض اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے آؤں گا. یہ ارادہ لے کر گئے کہ نہیں زیارت کا؟ یہ زیارت کا ارادہ لے کر گئے، وہ اعتراضوں کا ارادہ لے کر گئے، جواب سننے کی نیت سے گئے. فرق ہو گیا کہ نہ ہوا؟ وہ اعتراض کرنے اور اعتراضوں کے جواب سننے کے ارادے سے گئے، اور یہ زیارت کے لیے گئے. جب وہاں گئے تو میں پہلے بیان کر چکا، آپ پہلے کے متعلق جس نے کہا میں اعتراض کروں گا، آپ نے فرمایا تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور جس نے کہا جواب سنوں گا، فرمایا تو بھی جب تک رسوا نہیں ہوگا مرے گا نہیں، تو رسوا ہو کر مرے گا. اور اسی طرح ہوا.
اور جس نے کہا میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا میرے بعد تو غوث اعظم ہوگا. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کی طرف لے جاتا ہے، رغبت دلاتا ہے اور شوق دلاتا ہے کہ آؤ زیارت کے لیے جائیں، وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا انجام غوثیت نکلا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمارا اگر ہم جائیں گے تو اور کچھ نہ صحیح ہماری بخشش کا ذریعہ تو نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ ہماری بخشش کا وسیلہ بنے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے جی، اور جو روکے نہ جائے، نہ خود جائے، نہ دوسروں کو جانے دے، الٹا جانے والوں پر فتوے لگائے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود اندازہ فرما لیں کہ وہ کون ہو. اگر فرق دیکھنا ہو تو ان کے چہرے بھی دیکھ لو اور اپنے چہرے بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے جی، یہ چہرے بتائیں گے کون حق پر ہے اور کون سچا ہے. ٹھیک ہے جی، کس کے چہرے پر نور ہے اور کس کے چہرے پر لعنت برس رہی ہے. ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بے ہنگم داڑیاں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، منہ کالا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور مرتے وقت بھی ان کو دیکھ لو، وہ ان کے منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوبوں کے ماننے والے جب مرتے ہیں، ان کے چہرے مرنے کے بعد بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نشان مرد مومن بات گویم جو مرگا یت تبسم بر لبے، وہ ہنستے پڑے ہوتے ہیں، ہنستے. ٹھیک ہے جی، اللہ کی قسم ہے، جب حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا، دفن کرنے سے پہلے جس صندوق میں آپ کا وجود اقدس جسد پاک رکھا ہوا تھا، اس کی پھٹی ٹوٹی ناک پر لگی تو خون نکل آیا. یہ سینکڑے دیکھنے والے تھے، علماء محدثین دیکھنے والے تھے، خون نکلا. یہ کس بات کی دلیل تھی؟ یہ مردوں کے نکلتے کرتے ہیں، یہ مردوں کے بعد خون نکلتے ہیں جسم سے؟ مجھے بتاؤ. ہاں نکل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھا کبھی سنا؟ معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قبر میں تو بعد میں اترتے ہیں، زندگی پہلے مل جاتی ہے ان کو. فرمان انہیں زندگیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی فرمان ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ٹھیک ہے جی، یہ حیات طیبہ ہے، یہ ہے حیات طیبہ، حیات ہے پاکیزہ زندگی. ٹھیک ہے جی، میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزت ایک عارضی ہوتی ہے اور ایک دائمی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. جو بندوں کی طرف سے ملے، نہ بندے دائمی، نہ ان کی دی ہوئی عزت دائمی، یہ ختم ہو جاتی ہے. اور جن کو عزت اللہ عطا فرمائے، جن کو شہرت اللہ دے، یقین فرماؤ ان کی عزت، ان کی شہرت کو موت بھی ختم نہیں کر سکتی ہے. مرنے کے بعد ان کی قبروں کی مٹیوں کو بھی بوسے دیے جاتے ہیں اور ان کا احترام، ان کی عزت اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. مرور زمانہ کے باوجود اور طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود ان کا عزت، ان کا احترام اسی طرح باقی رہتا ہے. اور ان کو اللہ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ ان سالنی لأوتینہ، کہ اگر میرے بندے، میرے محبوب جن سے میں محبت کرتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگ لیں، مجھ سے کچھ مانگ لیں، لأوتینہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں. علماء جانتے ہیں کہ لام تاکید کا ہے، نون ثقیلے کا. معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ مانگیں تو ان کے مانگنے کی تاخیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں لگتی، میں ضرور دے دیتا. اور دیتا بھی اتنا ہوں اور اس طرح کہ اگر اب اس وقت دن کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:30 ہونے والے ہیں، 2:30 ہے نا جی. یہ میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ اب دن کے اگر 2:30 بج رہے ہیں اور کوئی اللہ کا محبوب، کوئی اللہ کا محبوب اور مقرب، اللہ کا دوست اور ولی جوش ولایت میں آ کر کہہ دے
اللہ کی قسم ہے یہ رات کے 2:30 بجے ہیں، دن نہیں ہے، حالانکہ دن، ٹھیک ہے جی، اور وہ اللہ پر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم ہے یہ رات کے 2:30 بجے ہیں، دن کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا پر قسم بھی کھا کر کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی کرے گا جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ کیا ان کو یہ احادیث کیا ان کو یہ احادیث نظر نہیں آتی؟ کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ غوث اعظم محبوب سبحانی نے ہڈیوں کو حکم دیا قم باذن اللہ تو زندہ ہو گئیں؟ اگر قبروں پر کھڑے ہو کر مردوں کو کہا قم باذن اللہ تو وہ قوالی کرتے ہوئے زندہ ہو کر باہر آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ ان سالنی لأوتینہ، کہ میرے بندوں کے مانگنے میں دیر ہے، جو مجھے کہہ دیں، فرمایا قسم کھا کر بھی کہہ دیں میں انہیں جھوٹا نہیں کروں گا، وہی کر دوں گا جو میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیں اپنے بندوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور خدا بند قدوس ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ اور ملک کے لیے دعا کرو کہ تباہی کی طرف جو لے جا رہے ہیں لوگ لے جا رہے ہیں تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد اور شاد رکھے۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب